دیکھو حدیث میں آتا ہے ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کیا درخت 5-6 سال بعد جا کے پھل دے گا. میں حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں, کل مر جاؤ پرسوں مر جاؤ ہیں, موت کا ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے, اور امیدیں اتنے سالوں کی. جس نے صرف یہ حدیث پڑھی ہو آدھا علم ہے, وہ کہے گا بھائی وہ کبھی بھی کوئی کھجور کا درخت لگا رہا ہوگا, یا حکومت جب مہم چلائے گی درخت لگانے کی تو کہے گا یار کیا پتا, زندگی کا کوئی بھروسہ ہے نہیں, اور ہم درخت لگا لگا کے پتہ نہیں پھل دیں گے بھی نہیں دیں ہیں بھائی. وہ اس حدیث سے یہ مطلب لے گا نا, جیسے رفع الیدین کی آتی ہیں حدیثیں, نہ کرنے والی کا پتہ وہ ضعیف ہے. وہ کیا ہے جو رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث عبداللہ بن مسعود کی ہے نا, جس میں نہ کرنے کو سنت قرار دیا, وہ صحیح حدیث ہے. اس میں حضرت سفیان کو جو مدلس کہا گیا ہے نا, تو وہ اس درجے کے مدلس نہیں ہے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جائے. انہوں نے صرف ہاں درخت لگانے کی, تو بھائی درخت لگانے کی یہ حدیث اگر سامنے ہوگی تو آپ اس حدیث کا اصل مفہوم نہیں سمجھو گے. دوسری حدیث صحیح مسلم کی جس میں آپ نے درخت لگانے کی ترغیب دی, فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا تو مرنے کے بعد چرند پرند بھی جب تک درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا. موت کا اس میں بھی ذکر اور اس میں بھی. پتا چلا درخت لگاؤ دنیا کی لالچ میں نہیں, انسانیت کی ترقی کے لیے. تو یہاں بتا دیا کہ جب دنیا میں کچھ خیر کا کام کرنا ہے تو اس میں تمہاری نیت درست ہونی چاہیے. کیوں کر رہے ہو؟ لالچ میں اگر کر رہے ہو, بھائی کیا مائیکل جیکسن نے کتنی لالچ کی تھی, میں 90 سال کا ہو جاؤں گا, میں 100 میں اتنا بڑا ڈانسر, کل کا پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے, اور تو اتنی لمبی لمبی امیدیں کر رہا ہے. تو ہمیں بتا دیا بھائی درخت لگا رہے ہو, کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے پھل مل جائے, ہو سکتا ہے نہیں ملے. اس نیت سے نہ لگاؤ. پھر کس نیت سے؟ بھائی اس نیت سے مر گیا تو کوئی بات نہیں ہے, پبلک کھائے گی. بھائی جب پرندوں کو کھلانے کا ثواب ملے گا تو پبلک کو کھلانے کا ثواب نہیں ملے گا. اب تو پولیس کا کیس ہے بھائی, سیدھا سیدھا پولیس کا کیس ہے یہ. تو خدا کی قسم یہ گائیڈنس صرف مذہب کرتا ہے. مذہب کو زندگی سے نکال دو گے, ان ایتھیسٹ لوگوں کے پاس اور لبرل لوگوں کے پاس قوم کی گائیڈنس کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے جو لوگوں کا قبلہ درست کرے. کیونکہ اگر آپ بولو گے کہ کوئی بات نہیں مر گئے تو قبر میں ثواب ملے گا, قبر میں تو کچھ نہیں ہوتا. کون سی سائنس کی کتاب میں لکھا ہے قبر میں ثواب بھی ملتا ہے عذاب بھی ملتا ہے؟ وہ مانے گا کہ کوئی بات نہیں, لوگ خوش ہوں گے تو پبلک کھائے گی, دعائیں دے گی. جب مری گیا تو دعائیں لگیں گی کس کو؟ جا کے ہڈیوں کو لگیں گی دعائیں جا کے. آپ اس کو موٹیویٹ کیسے کرو گے خیر کے کام پر؟ کیسے موٹیویٹ کرو گے آپ اس کو کہ اچھا کام کرے؟ وہ کوئی موٹیویٹ کرنا ممکن نہیں ہے. یہ تو جو غیر مسلموں میں 5-10% لوگ جو خیر کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے پاس مذہب ہوتا, ایک صاحب یورپ سے آئے, کہنے لگے یار میں کسی خاص ملک کا نام نہیں لوں گا, کہہ رہے 5% لوگ ایجوکیٹڈ ہیں, باقی 95% سمجھتے ہیں ان دھندوں میں لگے ہوئے ہیں, عیاشی میں. ان 5% کی ترقی ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے. اگر ان کے پاس مذہب ہوتا تو 95% ترقی کرتے, 5% چھٹے لگا بھی رہے ہوتے, اور پھر ان پہ 80 کوڑے بھی لگ رہے ہوتے. ان پہ نہیں آ رہی بات, حد جاری ہوتی نا, نشہ تو اسلام میں حد جاری ہو جاتی ہے نا اس کے اوپر. تو اگر یہ مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہوتے تو 95% کیا ہوتے؟ پڑھے لکھے ہوتے. کیونکہ عیاشی تو ختم ہو جاتی نا, شراب کباب یہ سب چیزیں جو انسان کو روکتی ہیں. تو خیر یہ موضوع بڑا لمبا ہے, اس پہ بہت سارے اشکالات ہوں گے لوگوں کو, پھر میں اس کا جواب دوں گا. تو مجھے پتہ ہے اس پہ کیا کیا آپ کے ذہن میں اشکالات آ رہے ہوں گے, اس کے کیا کیا جوابات ہیں, لیکن اس کو چھیڑوں گا تو موضوع پورا چینج ہو جائے گا. تو میرے بھائی, اسلام نے آپ کی نیت کو درست کر دیا کہ درخت لگاؤ, ترقی کرو, مگر زیادہ امیدیں دنیا سے مت لگاؤ. تبھی میں کہتا ہوں گھر بنانے کے بجائے درخت لگانا زیادہ بہتر ہے.